لي سواه ودمع يسيل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ جب ہمارے ملک پر پرتگالیوں کا قبضہ تھا اس وقت سمندروں میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوا۔ سمندری راستوں سے حج پر جانے والے حاجیوں پر حملے اور مسافروں کو مارنے اور لوٹنے کے واقعات ہو رہے تھے۔ جب حالات بہت بگڑ گئے تو کچھ مولویوں کی طرف سے فتوے جاری ہوئے کہ اب یہاں کے مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ایک مولوی نے فتویٰ دیا کہ حج پر جانا حرام ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ سفری حفاظت حج کے شرائط میں سے ہے، اس لیے حج چھوڑا جا سکتا ہے۔ کچھ مفتی حکومتی عدالتوں کا حصہ تھے جنہوں نے دلیل دی کہ پرتگیز اور انگریزوں کے طاقتور ہونے کی وجہ سے ان کی حکمرانی کے تابع ہونا چاہیے۔ اس فتوے کی مخالفت شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی اور شاہ عبدالعزیز نے کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر معمولی حالات پر قابو پانے کے طریقے تلاش کریں، نہ کہ بزدلی دکھائیں۔ سید احمد نے بزدل مولاناؤں کے جواب میں حج کا اعلان کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو سفر کرنے کی دعوت دی، چاہے ان کے پاس سفر کے لیے پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ شوال 1236 ہجری میں سید احمد کی قیادت میں ایک گروپ رائے بریلی سے روانہ ہوا۔ وہ 3 مہینے کلکتہ میں رہے اور سفر کے لیے ضروری انتظامات اکٹھے کیے۔ 10 جہازوں میں کل 753 افراد حج کے لیے روانہ ہوئے۔ 2 سال 10 ماہ حج مکمل کرنے کے بعد شعبان 1239 میں وطن واپس آئے۔ بہادر جماعت پرتگالیوں کے زیر تسلط سمندروں سے سفر کر کے آئی تھی۔ سید احمد نے یورپی حملہ آوروں سے لڑنے کے اپنے فیصلے کے تحت نواب امیر خان کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ اسی امیر خان نے 9 سال بعد انگریزوں سے معاہدہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سید احمد نے نواب کی دوستی چھوڑ دی۔ اس کے بعد دشمن کے خلاف جنگ میں مشغول ہونے کے لیے دہلی چلے گئے۔ سید احمد 45 سال کی عمر میں بالا کوٹ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں ان سے پہلے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ، جن کے دنیا میں سب سے زیادہ پیروکار ہیں، ان کا انتقال بھی جیل ہی میں ہوا تھا۔ وہ حکومت کی گمراہ کن پالیسیوں کے سخت ناقد تھے، جنہیں ریاستی دہشت گردی اور تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ دنیا آج بھی اس امام کو یاد کرتی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔ جوانی میں بڑھاپے سے متاثر ہونے والے آج کے نوجوان اور مسلم اسکالرز کو ہمارے اسلاف اور آباء و اجداد سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ اسباق ہیں۔ لي سواه ودمع يسيل على